مفتی آصف صاحب دامت برکاتہ ان کو ترجیح دیتے فجر کی آواز سے مغرب کی ہوگی انشاءاللہ، اور باقی میں بڑا بجائے صدر کی باتیں رہتے ہیں انشاءاللہ جزاک الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اس کریم ذات نے ہم جیسے ناقدروں کو ایک مرتبہ پھر یہ مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا. بے شمار اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ لوگ دنیا میں وبائی مرض سے رخصت ہوئے. ہر علاقے میں، ہر بستی سے، ہر ملک سے، جس کی تعداد صحیح معنوں میں بتانی مشکل ہے، اتنے انسان اس دنیا سے اس مرض میں، اس بیماری میں چلے گئے. کچھ وقت پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے پاس تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ، کھانا پینا ساتھ، سفر حضر کے ساتھی. لیکن اللہ کی طرف سے ایسے حالات آئے دنیا میں جن کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ دنیا سے چلے گئے. اور ہر انسان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میرا نمبر نہ آ جائے. ہر آدمی ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اور موت اور خوف کا اتنا ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے بھی آدمی سوچتا ہے میں گھر سے نکلوں یا نہ نکلوں، جاؤں یا نہ جاؤں. اپنی ضرورتوں کو دبا کر، اپنے تقاضے کو سمیٹ کر آدمی گھر میں بیٹھا ہے. خود اپنی فکر ہے، اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے. اور حالات ایسے ناسازگار تھے کہ اگر ہماری بستی میں، علاقے میں، پڑوس میں بھی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں بھی ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی. حکومت کی طرف سے بھی اجازت نہیں، اور بندہ خود بھی نہیں چاہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو کہیں اس کا وائرس مجھے نہ لگ جائے، یہ بیماری مجھے نہ گھر کر جائے. ہر آدمی کو اپنی زندگی کی، اپنی صحت کی فکر تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم جیسے ناقدروں، اور یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی جو عطا فرمائی، ہمیں ایک مرتبہ مہلت دی کہ میرے بندو، یہ قیمتی لمحات اور یہ جو سانسیں چل رہی ہے،
اصل میں سانس کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک منٹ، یہ میری دی ہوئی امانت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے حالات سامنے رکھتے ہوئے باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جیسا مقدس مہینہ پھر ہمیں عطا فرمایا، جس کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ جس مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی، سوچئے کہ وہ کتنا بابرکت مہینہ ہوگا، کتنا مقدس مہینہ ہوگا، کتنی عظمت والا مہینہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اللہ کے اس مہینے میں ہم داخل ہو گئے۔ اب اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویسے تو بہت سی عبادتیں ہیں، آدمی کے جی میں اور اس کے دل میں جو بھی آئے وہ عبادتیں کرتا رہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ 4 چیزوں کا اہتمام اس مہینے میں کرے۔ اگر پورے رمضان یہ 4 چیز ہم نے کر لی تو سمجھ لیجئے کہ وہ رمضان ہمارا صحیح طریقے سے گزر گیا۔ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، تلاوت قرآن بھی ہو جاتی ہے، دعائیں بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 4 چیزیں بہت آسان ہیں۔ اس کے لیے کوئی ٹائم کی ضرورت نہیں، کہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آدمی چلتے پھرتے جہاں بھی ہو یہ 4 کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہو تو ایمان والے کو چاہیے کہ 4 چیزوں کا اہتمام کرے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہیں اور 2 چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے۔ 2 چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس میں سے ایک بتایا کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ، ایمان میں تازگی آ جاتی ہے، دل میں سرور پیدا ہو جاتا ہے، سکون والی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستار نہیں۔ اس کا ترجمہ اور میننگ بھی دل دماغ میں بٹھائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہوئی کلمہ طیبہ کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بہت آسان۔ ویسے بھی دعوت و تبلیغ میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ صبح شام کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز بتائی استغفار کی کثرت، خوب استغفار کرے۔ سال بھر کے گناہ جو معاف کروانے ہیں تو ہر وقت ہماری لسان اور ہماری زبان پر استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہ پڑھ سکے تو زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ زبان پر ہر وقت استغفار کا لفظ ہوگا تو اللہ ضرور معاف کر دیں گے۔ جیسے اگر کسی بڑے کی نافرمانی ہو گئی، بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی، باپ اگر دن میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ کہے باپ سے کہ ابا مجھے معاف کر دیجئے، ابا مجھے معاف کر دیجئے، سوری سوری، تو 2-4 مرتبہ کہنے کے بعد باپ خود سامنے سے کہتا ہے بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اگر ہماری زبان سے دن بھر میں اللہ سے سوری، اللہ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ ہمیں بخش دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو معافی کے انتظار میں ہے کہ بندہ کب معافی مانگے اور میں معاف کر دوں۔ تو فرماتے ہیں ایک چیز لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسری چیز استغفار، یہ 2 چیز اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ 2 چیز ہماری ضرورت کے لیے ہیں، وہ چیز بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، جنت کا سوال کیجئے اور جہنم سے پناہ مانگیے۔ یہ 2 چیزیں ہماری ضرورت کے لیے ہے۔
یہ سارا کھیل، یہ ساری محنتیں، یہ دوڑ دھوپ اسی کے لیے تو ہیں کہ ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو زبان پر یہ بھی اللہم انا نسألوک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں۔ جس زبان میں بھی آپ کو آسان لگے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں جنت کا مستحق بنا دیجیے۔ اور دوسری چیز وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ وَالنَّارِ، اے الہ العالمین ہم آپ کی سختی سے، آپ کے غصے سے، آپ کے غضب سے اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی جنت کا سوال کیجئے اور جہنم سے پناہ مانگ لیجئے۔ تو سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنی ضربیں دل میں لگے گی لا الہ الا اللہ کی، تو اندر سے جو معبودان باطلہ اور دنیا کی جتنی بھی آلائشیں، گندگیاں اور محبتیں ہیں وہ سب چکنا چور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک اللہ کا استحضار، ایک اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ اور دوسری چیز بتائی استغفار، ہمارے گناہ بے شمار ہیں، کوئی گنتی نہیں، تو اس پر استغفار بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، نبی ہے، پھر بھی روزانہ 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، کئی مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ تو ہم امتی ہیں، گنہگار بھی ہیں، زبان پر کثرت سے استغفار۔ اور دوسری اور آخری چیز جو ہے کہ جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے کہ اللہ آپ کی جنت کا مستحق بنا دے اور آپ کی جہنم سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جنت بڑی آسان ہے، یہ رمضان، یہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کو سنوار دیتے ہیں، ڈیکوریٹ فرماتے ہیں۔ ایمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین جو ہے اسے اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں۔ اس لیے عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں گناہ میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نرمی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ حالات اور ماحول ایسا ہو جاتا ہے، جیسے خود ہماری مسجد دیکھیے، عام دنوں کے مقابلے میں مسجدوں میں نمازی بڑھ جاتے ہیں، جو نہ نماز پڑھتے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، گویا مسجدیں بھی آباد، عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مہینے کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے اور اس مہینے کو خوب وصول کرنے والا بنائے۔ ہمارے لیے یہ ساری عبادتیں، نماز ہو، روزے ہو، تلاوت قرآن ہو، دعائیں ہو، ذکر و اذکار ہو، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ پہلے ہی دن سے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ تو عطا فرمایا، کہیں ہم سے اس کی ناقدری نہ ہو جائے، ہم غفلت میں اس کو کہیں نہ گزار دے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کا ادب و احترام نصیب فرما دیجئے، اس کے ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی سمجھ کر وصول کریں۔ اور سب سے بڑی چیز اس مہینے کے اندر کہ آدمی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو بھی گناہ ہو، دانستہ یا نادانستہ، یعنی بھول کر یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی گناہ ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ جو ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کا فضل شامل حال فرما، رحم فرما، کرم فرما، عبادتیں آسان فرما، نیکیاں آسان فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ معاشرے کے بگاڑ دور فرما، ناسازگار حالات سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ پھر ایک
ایک مرتبہ آپ نے ہمارے لیے اپنے در کو اپنے گھر کو کھول دیا ہے، پیارے اللہ اس کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کہیں ہمارے اعمال بد کی وجہ سے دوبارہ یہ بند نہ ہو جائے، ہم آپ کے گھر کی حاضری سے محروم نہ ہو جائے، اس ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی عطا فرما، دن رات آپ کی عبادتوں میں ریاضتوں میں لگنے والا بنا۔ اے اللہ اٹھنے والے ہر قدم کو نیکی کی طرف بڑھا دیجئے، گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے، سحری میں اٹھنا آسان فرما، نمازوں میں جانا آسان فرما، تلاوتیں بھی ہمارے لیے آسان فرما۔ پیارے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بے شمار لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ کاروبار اور بزنس کے نہ چلنے کی وجہ سے بڑے بڑے قرضوں میں مبتلا ہو گئے، اے اللہ اس سے نکلنے کی آسان سبیل پیدا فرما، رزق کے معاملے کی کمی کوتاہی معاف فرما، سب کو وسیع اور کشادہ روزی عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول و منظور فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔